السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے دوست غیر مقلدین کو تقلید سے ویسے بہت تکلیف ہے، وہ تقلید کا بڑے شوق سے رد کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گزرتے ہیں کہ بھی تقلید بہت بری چیز ہے اور اس کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے کہ کتاب و قرآن میں اس کا نام نہیں ہے اور یہ گلے میں پٹا ڈالنا ہے، یہ شرک ہے، اس طرح کی یعنی بہت ایک قسم کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تقلید کے متعلق رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہ زبردست ایک بات لکھا کہ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ جب تک اس ملک میں تقلید کا دور رہا لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کفر سے اسلام کی طرف آتے رہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کفر سے اسلام کی طرف آتے رہے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جب تقلید کا دورہ رہا لوگ تقلید کو مان رہے تھے، یعنی غیر مقلدین کا وجود نہیں تھا اس وقت۔ لیکن معیار الحق نے جو ترک تقلید کا سبق پڑھایا تو صرف 25 سال میں اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ جب سے یہ غیر مقلدیت آنا شروع ہوئی نا، یہ غیر مقلدین انگریز کے دور کے بعد کی پیداوار جو جب سے آنا شروع ہوئی تو اس سے کیا نتیجہ نکلا، اور جنہوں نے تقلید کا ترک کیا، تقلید کا رد کیا، تقلید کا انکار کیا، چھوڑ دیا ائمہ مجتہدین کی تقلید کو، خود محقق بن بیٹھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اب یہ رئیس المناظرین خود نہیں بتا رہے بلکہ غیر مقلدین کی زبانی بتا رہے ہیں کہ غیر مقلد خود اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ کون بیان کر رہا ہے؟ ان کے محمد حسین بٹالوی کی شہادت ہے۔ وہ کہتے ہیں 25 برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، علم بھی نہیں ہے، مجتہد کی بات نہیں مانتے اور تقلید کو تارک بن جاتے ہیں، وہ آخرکار اسلام کو ہی سلام کر بیٹھتے ہیں، وہ بالآخر اسلام یعنی وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، بیچارے مسلمان ہی نہیں رہتے، وہ آخرکار اسلام کو ہی سلام کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے بعض عیسائی ہو جاتے ہیں، بعض لا مذہب جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے، اور احکام شریعت سے فسق و خروج تو اس آزادی کا ایک ادنا کرشمہ ہے۔ یہ آزادی کون سی؟ یہ تقلید کو چھوڑنا، اپنی منچاہی کرنا، یہ آوارگی جو جی میں آئے سے قبول کرنا، کہتا ہے یہ احکام شریعت سے فسق و خروج تو اس کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے، یہ تو چھوٹا کرشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان فاسقوں میں سے بعض تو کھلم کھلا جمعہ، جماعت اور نماز روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، سود و شراب سے پرہیز نہیں کرتے، اور بعض جو کسی مصلحت دنیاوی کی وجہ سے فسق ظاہری سے بچتے ہیں، وہ فسق خفی میں سرگرم رہتے ہیں ناجائز طور پر۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ محمد حسین بٹالوی خود غیر مقلد ہیں۔ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ ترک تقلید کا نقصان کیا ہے، اور ترک تقلید کا نقصان بٹالوی صاحب کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے خود 25 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں، وہ اپنا 25 سال کا تجربہ بتا رہے ہیں، جو ان کی زندگی میں 25 سال میں جو لوگوں نے ترک تقلید کا یہ ماحول ہوا نا، تقلید کو چھوڑنا ہوا، تقلید کی مخالفت، اس کا نتیجہ جو ہوا کہ لوگ اسلام سے پہلے حضرت رئیس المناظرین فرما رہے تھے کہ لوگ لاکھوں کروڑ میں اسلام میں داخل ہو رہے، اب 25 سال میں غیر مقلدیت کا نتیجہ بتا رہے ہیں، تقلید کو چھوڑنے کا نتیجہ بتا رہے ہیں۔ آگے لکھا کہ ناجائز طور پر عورتوں کو نکاح میں پھنسا لیتے ہیں۔ کفر و ارتداد اور فسق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکثرت ہیں، مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔ او بھائی، یہ غیر مقلد کو بیچارہ مان رہا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا ہے، یہ نتیجہ گروہ اہل حدیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں، وہ ان نتائج سے ڈریں۔ اب وہ اپنے اہل الحدیث کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی تم تقلید کے جو منکر بن رہے ہو، اس چیز سے ڈرو۔ آگے میں پھر سے پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں گروہ اہل حدیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں، وہ ان نتائج سے ڈریں۔ اس گروہ کو عوام آزاد اور خود مختار ہوتے جاتے ہیں کہ بھئی عوام خود مختار ہو رہی ہے، قرآن پاک کو خود پڑھا، خود مسئلہ خود کیا، حدیث خود پڑھی، خود اس سے سمجھا، کوئی احکام کا احادیث کے احکام کا پتہ نہیں ہے، کوئی یعنی علمی نہیں ہے، بس جو جی میں آیا جس طرح آیا خود سمجھا اور خود پڑھا
اور خود لوگوں کو بتایا، پھر گروہ سے گروہ بنتے چلے گئے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک بن گیا، کوئی انجینئر علی مرزا بن گیا، کوئی غامدی بن گیا، کوئی غیر مقلد عاقل بن گیا، کوئی شیخ محمد رحمانی بن گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا بن گیا۔ کیا ہوا؟ محمد حسین بٹالوی کی بات سے پتہ چل رہا ہے یہ ترک تقلید کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین کرام، تقلید کو چھوڑنا کیا نقصان ہے؟ یہ خود غیر مقلد اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔